اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی المرسلین انشاءاللہ آپ کی تکلیف سے پہلے ویڈیو چلا دیں یہ بعد میں چل رہا ہوں. بعد میں آج کے اس محفل کا خاص بات یہ ہے کہ 1 منٹ کے اندر میں رلانا شروع کیا اور کافی دیر تک ناکام کوشش سے روکنے کا کوشش کیا، اور یہ صرف ان کے الفاظ کے حساب سے میاں والی کا سب سے بڑا یہ فنکشن نہیں ہے کہ ایسا ویلکم ہوا ہے، بلکہ یہ میرے زندگی کا بھی سب سے بڑا ویلکم ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ قادیانی تو روکنے کو کوشش کی ہے میرے مشن کو، کرسچن بھی کوشش کیے، سارے دنیا کے لوگ کوشش کیے، لیکن افسوس کا بات ہے کہ مسلمان بھی اس مشن میں ان کا ساتھ دیتے ہیں. یہ روکنے میں مسلمان بھی بہت آگے بڑھتے ہیں، یہ بہت خراب بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. یہ دور دراز میاں والی میں بھی لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو قدر کرنے والے ہوتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ آج ادھر میں موجود ہوں. کل بجلی بھی آف تھا، سب کچھ تھا، سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن ادھر آنے کے ساتھ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسا جنتی کو محسوس ہوگا کہ کسی تکلیف سے جڑے مجھے نہیں ہوا. تو شروع کرتا ہوں، میں کوئی مدرسہ کا اسٹوڈنٹ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو میں نے یہ سب قادیانیت اور دنیا بھر کا جو کام کیا یہ کوئی اپنے مرضی سے نہیں کیا، بس یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا حالات پیدا کر دیا تو یہ ہو گیا. تو قادیانیت کا میں سنا دیتا ہوں کہ قادیانیت کا ایسا ہے کہ ایک میرا بھتیجا تھا، ابھی بھی ہے ماشاءاللہ زندہ ہے. یہ پی ایس او کا ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر بھی بنا تھا، ایکٹنگ مینیجنگ ڈائریکٹر بھی شاید بنا تھا. لیکن اس جب اسٹوڈنٹ تھا وہ، تو اس کا ہم لوگ کا ماچس کا کام تھا، تو وہ گاڑی لے کے آ رہا تھا فیکٹری. راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے پاؤں کا ہڈی ٹوٹ گیا. تو جنہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا کہ اس کا وہ آپریشن وغیرہ ہو. اسی زمانے میں ایک اور اپنی کمیونٹی کا بندہ تھا، اس کا بھی وہیں پر ہی ایڈمیشن تھا. تو چونکہ اپنی کمیونٹی کا تھا تو گپ شپ یہ سب زیادہ ہوا. اور اس کے بعد جب دونوں صحت مند ہو گئے، اپنے اپنے گھر چلے گئے، تو میرے بھائی کا گھر میرے گھر سے بہت قریب تھا، آدھا منٹ کا پیدل فاصلہ تھا، راستہ کراس کرنا ہوتا تھا خالی. تو وہ ہر جمعہ وہاں سے نماز پڑھتا تھا، صدر میں جو ان لوگوں کا عبادت جاتا، اور نماز پڑھ کے سیدھے ان کے گھر آ جاتا. تو ایک روز میں بھی وہاں موجود تھا، تو وہ میرے سے بھی بات چیت کیا. تو میں ذرا انٹرسٹ لیا اس کے بعد میں. تو جب انٹرسٹ لیا تو وہ بولا کہ ادھر تو لفٹ ملتا نہیں تھا بھائی کے گھر میں، تو میرے گھر آنا شروع کر دیا کہ یہ مرغا صحیح ہے، ذرا بات سنتا ہے تو مزہ آتا ہے. تو وہ آ کے، وہ بھی بڈھا تھا، فوت ہو گیا، بولتا تھا کہ میں ملنے آتا ہوں، تبلیغ کرنے نہیں آتا. رحیم یونس نام تھا. تو میں نے بولا رحیم بھائی اگر تبلیغ کرنے نہیں آتے ہو، خالی ملنے آتے تو 6 مہینے میں 1 دفعہ ہو کافی ہے، اور اگر تبلیغ کرنے آتے تو ہفتہ میں جمعہ کیوں آتا، روزانہ آ سکتے ہو. مگر وہ وہی بولتا تھا میں تبلیغ نہیں کرتا ہوں، میں خالی ملنے آتا ہوں. تو اس کے بعد کافی عرصہ تک وہ
پوائنٹ خود ہی لا کے دیتا تھا کہ یہ پوائنٹ کا جواب، وہ پوائنٹ کا جواب. پھر آخری میں وہ جب کافی پریشان ہو گیا، جب وہ پریشان ہو گیا تو وہ میرے کو اپنے گھر بلایا. اس کا جو لینڈ لارڈ تھا وہ کرایہ دار تھا اس میں، تو لینڈ لارڈ سے ملایا. اس کا نام بھی الیاس تھا، اسٹیٹ بینک میں کام کرتا تھا اور قادیانی کے کچھ کمیٹی میں بھی تھا. تو اس سے ملوایا تو وہ میرے کو بہت تگڑا ایک پوائنٹ دے دیا کہ قرآن شریف میں ہے کہ رسول عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے تم نے چاہا تھا تمہیں معبود سمجھے لوگ، تمہیں اور تمہاری معبود. تو وہ جواب دیتے ہیں کہ میں گواہ تھا جب تک موجود تھا، جب تم نے مجھے اٹھا لیا تو تو نگران بن گیا. لیکن مرزا غلام بولتا ہے کہ یہ جو اوپر اٹھانے کا جو لفظ ہے علامہ توفیق علی، اس کے میں نے موت ہے، اور چونکہ اس کے میں نے موت ہے تو اس آیت سے بڑا کلیئر ثابت ہے جب تک عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے سب کچھ صحیح تھا. ان کے مرنے کے بعد عیسائی مذہب میں بگاڑ پیدا ہوا. یہ پوائنٹ بہت مضبوط تھا کیونکہ اس میں پھر لکھا ہے کہ اگر تمہارا ایمان صحیح ہے کہ آسمان پر ابھی تک زندہ ہے تو پھر دنیا میں عیسائی مذہب بھی بگڑنا نہیں چاہیے. اور یہ باطل ہے کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ بگڑ گیا ہے، اور چونکہ بگڑنا بعد میں موت پہلے آنا ہے تو وہ سری نگر میں دفن مزار بتا دیا. اچھا، یہ تو انجام آتم میں لکھا ہے، قرآن کا حوالہ دے کے. دوسرا ایک کتاب لکھا مسیح ہندوستان میں، کیونکہ وہ دعویٰ کیا تھا امام مہدی کا. تو لوگوں نے بولا کہ اگر آپ امام مہدی ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تو آسمان سے آنا ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں مل کے کام کریں گے. تو اگر آپ امام مہدی ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام واپس کرائیں گے. تو وہ بولا کہ تمہارا ایمان غلط ہے، آسمان پہ گئے وہ تو سری نگر میں دفن ہے، نہ گئے نہ آئیں گے. اور اس کے بعد مسیح ہندوستان ایک اچھا خاصا کتاب لکھا، 100 سے زیادہ صفحہ. اس میں ثابت کرنے کا کوشش کیا کہ وہ مصلوب کے بعد بے ہوش ہو گئے تھے، پھر ہوش میں آ گئے تھے اور خفیہ ہجرت کر کے افغانستان وغیرہ ہو کر بہت جگہ گئے، اور پھر فائنلی سری نگر میں بہت عزت ملا ان کو، وہیں پر ہی مقیم ہو کے وہیں وفات پائے. مزار بھی بتا دیا یہ مزار ان کا. اس کے بعد پھر جب 120 سال کا عمر بول دیا پا کر فوت ہوئے، تو اس سے بہت خوبصورت نقطہ آ گیا کہ جو موجودہ کیلنڈر 2025 چل رہا ہے تو اس میں بڑا ایک لفظ لکھا جاتا ہے AD، فل اسٹاپ D. اس سے غلط فہمی سے لوگ آفٹر ڈیتھ سمجھتے تھے. یہ آفٹر ڈیتھ نہیں ہے، یہ لیٹن زبان کا لفظ ہے اینو ڈومینو، یعنی یہ کیلنڈر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد نہیں بلکہ ان کی پیدائش کے بعد شروع ہوا. تو جب پیدائش سے شروع ہوا ہے تو 1 سال کے تھے تو سن 1 تھا، تو جب 120 سال کی عمر میں فوت ہوں گے تو سن بھی 120 ہو جائے گا. تو یہ سن 120 وہاں سے ثابت ہو گیا، اور اسی میں قادیانیت کا موت ہوا. وہ ایسے ہوا کہ تیسرا کتاب لکھا ہے چشم مسیح. چشم مسیح میں ثابت کرنے کا کوشش کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بے نفس انسان تھے جنہوں نے یہ بھی نہیں چاہا کہ ان کو کوئی نیک انسان کہے، لیکن پولس نے ان کو خدا بنا دیا. تو کون بنایا؟ پولس نے. اور پولس جو ہے سن 65 میں فوت ہو گیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مرزائی موت 120 سال کا اس سے 55 سال پہلے فوت ہو گیا. تو جب وہ 55 سال پہلے فوت ہو گیا تو اس کے میں نے سری نگر میں عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے اور فلسطین میں خدا کے بیٹے اور خدا بن رہے تھے. تو وہ پہلے بولا ہے کہ اگر تمہارا ایمان صحیح ہے کہ آسمان پہ زندہ ہے تو دنیا میں شرک نہیں ہوگا. تو سری نگر تو بہت قریب ہے، ابھی بھی جا سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں، ہر کوئی آنا جانا کر سکتا ہے اگر مودی الاؤ کرے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن آسمان تو کوئی بھی نہیں گیا، تو تیسرے آسمان میں، پہلا آسمان بھی نہیں جا سکتا ہے، تو وہ تو تیسرے آسمان میں ہے. اور تو جب آسمان کا قبول نہیں ہے تو سری نگر بھی قبول نہیں ہو سکتا ہے. یہ پوائنٹ بہت کلیئر تھا، 1 اور 1 2 کی طرح ثابت تھا. تو میں نے قادیانیوں کو پھر چیلنج کیا. یہ چیلنج مرزا غلام قادیانی نے دیا تھا 22 جنوری 1897 کو. تو اس کے بعد میں نے چیلنج کیا کہ بھئی قادیانی جج بھی منظور
اور دنیا کا ہر عدالت منظور، پاکستان کا شرط نہیں، انگلینڈ، امریکہ، جاپان، جہاں جانا جاؤ تمہارا اپنا جج منظور، قادیانی جج، میرے غیر موجودگی میں کورٹ کا سماعت بھی منظور، صرف یہ فیصلہ قادیانی جج دے دے یا یہودی کرسچن جو بھی ہو تمہارے پاس، وہ فیصلہ دے دے کہ یہ مضمون غلط ہے تو میں 1 کروڑ نقد انعام دوں گا۔ تو یہ انعام حاصل نہیں کر سکے، اور یہاں تک کہ الفضل ان کا جو ہیڈ کوارٹر کا میگزین ہے، تو اس کو میں نے لکھا ہے، وہ میں نے کہا تھا یہ ہیڈ کوارٹر نہیں، کوارٹر ہیڈ کا میگزین ہے، کیونکہ کوارٹر ہیڈ میں نے چوتھائی حصہ اور ہیڈ کوارٹر میں نے مرکز، میں نے بولا یہ ہیڈ کوارٹر نہیں، ایک کوارٹر ہیڈ ہے۔ تو اس میگزین میں علمی معجزہ بول کے میرے مضمون کا جواب دیا کہ مرزا کا علمی معجزہ ہے کہ وہ الیاس ستار کے پیدائش کے پہلے جواب دے دیا تھا۔ تو وہ پورے مضمون 3.5 صفحے کا تھا، اس میں میرے انعامی مضمون کا ذکر بھی نہیں تھا۔ میں نے 10 لاکھ روپے انعام دیا کہ اب ایک پیراگراف بتا دو جدھر مضمون کا ذکر ہے تو میں تم لوگ کو 10 لاکھ روپے دوں گا، صحیح اور غلط جواب نہیں، صرف پیراگراف بتا دو۔ وہ بھی نہیں کر سکا۔ پھر میں نے موبائلہ آفر کر دیا، گراؤنڈ میں جا کے دوستوں کے ساتھ انتظار بھی کیا۔ تو اس کے بعد یہ لوگ پریشان تو ہوتے رہتے تھے، کافی لوگ جواب دینے کا کوشش کیے تھے، تو میں نے ہیڈ کوارٹر کا ذکر کیا لیکن بے شمار لوگ کیے، اور رائٹنگ میں بھی سوال جواب سب کچھ ہوا۔ تو اس کے بعد پھر 3 جون، وہ مئی کے مہینے میں کچھ لڑکے آئے تھے ماڈل ٹاؤن سے کہ وہ قادیانی لوگ وہاں بہت تبلیغ کرتے ہیں تو آپ چل کے مقابلہ کرو۔ تو میں نے بولا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ تو 20 مئی کو گئے تو وہ مربی 2 تھے، محمد عثمان اور عبدالرحمان، وہ لوگ بولے پہلے کیوں نہیں بتایا، ریاست تیاری کر کے آتے۔ بہرحال 27 مئی کا پھر میٹنگ ہوا۔ 27 مئی کو KT بندر میں طوفان آیا تھا، ریلیف کام کے لیے چلے گئے تھے وہ لوگ۔ 27 مئی کو نہیں آئے تو 3 جون کو آئے۔ 3 جون کو بولے کہ سوال جواب چھوڑ دیجئے، مباہلہ کر لیجئے۔ میں فوراً قبول کر لیا کہ مباہلہ کرتا ہوں۔ تو مباہلہ قبول کر لیا، اور اس کے بعد اس میں شرط تھا کہ پاکستان میں ایڈورٹائز کروں گا، انگلینڈ کے جرائد وغیرہ میں وہ لوگ ایڈورٹائز کریں گے، اناؤنسمنٹ کریں گے۔ تو 30 جولائی کو لندن میں سالانہ جلسہ تھا، 18,000 قادیانیوں کے سامنے خلیفہ مرزا طاہر نے مباہلہ ایکسیپٹ کیا، اور بولا میں آپ کے سامنے یہ بات بول رہا ہوں کہ یہ صرف یہ 1 سال مباہلہ کرنے والے کو جھوٹا ثابت کر دے گا۔ تو اس کے بعد پھر یہ شرط نہیں تھا، جلسہ بہت اچھا تھا، میں نے اس کا شرط نہیں تھا، شرط تھا جرائد میں شائع ہونا۔ تو جرائد میں شائع سب سے پہلے جو تھا وہ 20 اگست کو ہوا۔ تو 20 اگست کو صبح میگزین نکلا ان کا الفضل انٹرنیشنل، اور 20 اگست کو ناروے میں جمعہ کا نماز پڑھانے آیا، خطبہ دینے آیا۔ خطبہ ابتدا 10 منٹ کا دیا، کوشش کیا دینے کا، لیکن کسی کے پلے ایک لفظ بھی نہیں پڑا کہ کیا بول رہا ہے۔ اس کو ایمرجنسی میں اٹھا کے ہاسپٹل لے گئے علاج کے لیے، اور پھر 10 سپٹمبر کو آ کے بولا اچانک خلا آ گیا تھا، یہ آ گیا تھا، وہ آ گیا تھا، سب کچھ بولا۔ اور ختم نبوت کے میگزین ہفت روزہ ختم نبوت، اس میں لکھا ہے کہ اگست کے وسط میں یعنی 20 اگست کو وہ خطبہ دینے کا کوشش کیا، 10 منٹ کا دیا، کسی کو ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، پلے نہیں پڑا، یوں لگتا تھا کہ ملعون کی زبان پر فالج کا حملہ ہوا ہے۔ یہ کافی دنوں تک اپنے لعنتوں کے نتیجے میں اللہ کے غضب کا شکار رہا۔ تو اس قسم سے تو یہ اسی دن سند کے ساتھ ایک جھوٹا ثابت ہو گیا کہ 20 اگست کو صبح اخبار نکلو، گھنٹوں کے اندر میں عذاب آ گیا۔ پھر اس کے بعد کافی دنوں تک غائب رہا، نماز نہیں پڑھایا۔ 28 دن بعد آ کے بولا تھا کہ میرے اوپر اچانک خلا آ گیا تھا۔ یہ بھی بولا کہ جلسے کا بوجھ تھا۔ میں نے بولا کہ یہ 34واں جلسہ تھا تمہارا، اس کے پہلے 33 جلسہ ہوا تو کسی میں جلسے کا بوجھ نہیں آیا تھا، اسی میں کہا کو آیا تو مباہلہ تھا اس لیے آیا۔ پھر اس کے بعد سن 2002 میں ایک کتاب شائع کیا، شیطان کے چیلے،
شیطان کے چیلے کی کتاب میرے کو خود بائی پوسٹ بھیجے بھی، بولو اتنا موٹا ہے، اس میں میرے جواب دینے کا دعویٰ کیا، لیکن جواب کیا دے گا؟ جو پوائنٹ ہم نے ثابت کیا تھا کہ وہ سری نگر میں زندہ تھے اور ادھر میں فلسطین وغیرہ میں پولس کے ذریعے معبود بن گئے تھے، خدا کا بیٹا بن گئے تھے، اس پوائنٹ کا وہ لوگ اپنا ایمان بنا لیے۔ 13-14 دفعہ لکھے ہیں کہ وہ سری نگر میں زندہ تھے، پولس نے شرک کی تو خونریزی کر دی۔ تو وہ تو مرزا کا جو چیلنجنگ پوائنٹ تھا اس کے خلاف وہ لوگ خود ہی کتاب شائع کر دیا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ مضمون کا جواب بھی نہیں تھا ان کے پاس، اور موبائلے میں بھی جھوٹے تھے، کیونکہ موبائلہ اسی پوائنٹ پہ بات تھا۔ میں نے بولا تھا کہ ان کی زندگی میں شرک شروع ہو گئی مرزا کے حساب سے، اور وہ خود بول رہے کہ شروع ہو گئی، اس کے میں نے موبائلے میں وہی جھوٹے تھے۔ اور 19 اپریل 2003 کو خلیفہ جس کے ساتھ مباہلہ ہوا وہ فوت ہو گیا، اور جب وہ فوت ہو گیا تو اس کا دادا مرزا غلام قادیانی بولا تھا کہ جب مباہلہ ہو جائے تو جھوٹے سچے کی زندگی میں جھوٹا فوت ہوتا ہے۔ تو اس کی پہلی موت 2003 میں ثابت کر دی اس کے دادا کے قول کے حساب سے کہ قادیانی جھوٹا ہے، کیونکہ میں ابھی تک زندہ ہوں، اس فنکشن کو بھی اٹینڈ کر رہا ہوں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کے ساتھ مضمون بھی ہو گیا، موبائلہ بھی ہو گیا، تو ایسا اور کافی لوگ اس کے سیلیبریٹ کیے۔ ایک آپ کو ویڈیو بھی بتائیں گے، لیکن ویڈیو بتانے کے پہلے ایک اور مضمون کا ذکر کرتے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر فیض رسول صاحب سے اجازت پہلے لے لی تھی، وہ مضمون بہت قیمتی ہے اور 8 جولائی کو کرنا تھا، تو 8 جولائی کو 100 صحافی کا سیٹنگ کیپیسٹی ہے، تو انداز کتنے لوگ آئیں گے اس صحافی اس روز؟ کسی کے کوئی بحث گیس کر سکتا ہے؟ کوئی ہر کوئی بولتا ہے، کوئی 40-50، کوئی 100 سے بھی زیادہ بول دیتا، لوگ کھڑے ہو کے بھی ہوں گے۔ میں پھر بتاتا ہوں کہ ایک بھی نہیں آیا تھا۔ کتنا زبردست کنٹرول ہے صحافیوں پر، اتنا بڑا زبردست کنٹرول ہے کہ صحافی لوگ کا تو کام ہے، جنگ میں بھی جاؤ، نیوز کوریج کرو، ان کا تو کام ہے کہ جعلی لوگوں کو پکڑو اور ثابت کرو۔ تو یہ تو جتنا زیادہ ڈیپ جاتا ہے، جتنا زیادہ گڑبڑ کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اتنا زیادہ وہ مشہور ہوتا ہے۔ یہی تو صحافی ہے۔ تو اس روز ایک بھی نہیں آیا تھا۔ یہ کیسے صحافت ہے پاکستان میں کہ ایک بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے فیس بک میں اس پریس کانفرنس کو اس روز تو کینسل کر دیا، اس کے 3 دن بعد کے 11 جولائی کو تو 2-3 چمچے لوگ آئے تھے یوٹیوبر، ایک بھی اخبار نہیں، ایک بھی ٹی وی چینل والا نہیں۔ لیکن میں نے فیس بک میں ڈالا، یقین مانیے کہ سال بھر پہلے مختلف انداز سے ڈالا، 15 کروڑ سے زیادہ ریچ ہو گیا اور لاکھوں میں اس کا لائک آیا۔ لیکن پاکستان کا یہ حال ہے کہ ایک صحافی بھی موجود نہیں تھا۔ یہ کس قسم کا اسلامک کنٹری میں تو یہ سب چیز کو اور آگے بڑھانا چاہیے، پروموٹ کرنا چاہیے۔ تو میں نے شروع میں یہ بولا تھا نا کہ قادیانی تو پیچھے ہے، کرسچن بھی پیچھے ہوگا، ان کے خلاف ہوگا تو، لیکن مصیبت یہ ہے کہ مسلمان خود بھی پیچھے ہے۔ تو آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ لوگوں نے اتنا اچھا فنکشن کیا، اتنے پریشر کے باوجود، کیونکہ پریشر ضرور ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں تو اس دور سے گزر رہا ہوں، میرے کو مضمون کا جواب نہیں دے سکتا ہے یہ لوگ، تو میرے کو ذلیل کرنے کا خالی کوشش کرتا ہے کہ ذلیل کر دو اس کو، تو اس کے بعد اس کا مضمون خود بخود غائب ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک آدمی یہاں تک آیا تھا، وہ میرا کتاب سے پرنٹ کرتا تھا، تو وہ آفس میں بھی آتا تھا، ہفتے میں 2 دفعہ کھانا کھاتا تھا مجھ سے، کافی دوستی تھا۔ ایک ڈائری بھی لے کے گھومتا تھا کہ اس میں میں نوٹ کرتا ہوں آپ کا اچھا ہوگا، اور میں نے بچوں کو بھی بول جاتا میں فوت ہو جاؤں تو تم لوگوں کو پرنٹ کر رہا ہے۔ بہت اچھے سے بات کرتا تھا۔ پھر ایک روز آیا، ایک مسجد ہے اس کے اندر میں اپنا موبائل بتایا سب کو کہ یہ دیکھو اسٹیٹ بینک میں 3 آدمی کا فوٹو ہے، ایک قائد اعظم ہے، ایک گورنر ہے اور ایک چاچا ہے۔ اچھا، سب کو بتانا شروع کیا، تو میں خوش تو ضرور ہوا ہوگا، اس میں کیسے انکار کریں گے، لیکن میں کبھی بغیر تصدیق کے بھی الف بھی نہیں بولتا ہوں، پہلے خود تصدیق کرتا ہوں۔ یہ عابد میرے سامنے میں دیکھا ہوں نا، میں بول رہا ہوں
بولا میں تمہارا بھروسہ نہیں کرتا، میرے کو چیز بتاؤ، پہلے بتاؤ، تصدیق کرو، اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا، اس کے پہلے میں کسی کا بھروسہ نہیں کرتا۔ بیٹا بھی بولے گا تو پہلے بتاؤ، پوتا کا تو کوئی ویلیو نہیں ہے سامنے بیٹھ کے آپ تو بیٹا بھی بولے گا تو میں بھروسہ نہیں کرتا ہوں کہ پورا دلیل کے ساتھ میرے کو ثابت کرو پھر آگے بڑھو، اس کے پہلے کوئی سینس نہیں۔ اور اس وجہ سے لوگ آنکھ بند کر کے بھروسہ بھی کرتے ہیں کہ جو بولا سچ تو ہوگا 100%، لیکن جھوٹ کا گنجائش نہیں ہے۔ میں نے قادیانی کو بھی چیلنج کیا کہ میرے سارے مضامین میں ایک جھوٹ بتا دو تو میں 1 کروڑ نقد انعام دیتا ہوں، کوئی ایک جھوٹ نہیں بتاتا ہے، خالی پیٹ پیچھے کھٹ پٹ کرتا رہتا ہے، تو یہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آپ یہ دوسرا مضمون جس کا اجازت دے چکا ہوں وہ سناتا ہوں کہ جب فرعون، آپ لوگ تو سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ بھی اسلامک میں بھی زیادہ پڑھے لکھے میں لوگ ہیں، تو بہت آسانی سے سمجھا سکتا ہوں کہ وہ فرعون جب پیچھا کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، تو سمندر جو تھا بحر احمر وہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو گیا تھا، بیچ میں سوکھا راستہ بن گیا، 2 سائڈوں میں پانی کے 2 دیوار تھے، وہ 2 دیوار جو تھا وہ ٹوٹ گیا اور فرعون غرق ہو گیا اپنے لشکر کے ساتھ، 600 لشکر تھا، سب غرق ہو گیا۔ تو تورات میں لکھا ہے کہ وہ ایک شخص بھی نہیں بچا کہانی سنانے کو، تو یہ تورات سے پتہ چلا ان کو۔ تو اس کے بعد پھر کیا بولتے ہیں وہ ایک شخص بھی نہیں بچا، تو اس کے بعد پھر یہ لوگ بھول گئے اس کو، لیکن 2000 سال بعد قرآن نے بتایا کہ اس کا لاش ہم نے محفوظ کیا ہے آنے والے نسلوں کو نشانی بتانے کے لیے۔ اچھا 2000 سال بعد بتایا تو ایک معجزہ تھا یہ، اور اللہ کا کلام تھا، اللہ کو پتا تھا سڑے گا نہیں جب تک میرا آرڈر نہیں ہوگا، تو 1300 سال بعد دنیا کو نظر بھی آ گیا۔ مصر میں 1898 میں یہ دریافت ہوا، اور اس کے بعد پھر یہودی اور کرسچن لوگ خوب شور مچائے، ہم نے وہ اتنا پرانا لاش دریافت کیا جو موسیٰ علیہ السلام سے لڑائی کرتا تھا، تو بہت خوش پہ یہ لوگ ایک فلم بنائے تھے 10 کمانڈمنٹس، اس میں فرعون کو ڈباتے جیسا تورات میں بھی لکھا ہے، زبور میں بھی لکھا ہے اور قرآن میں بھی لکھا ہے۔ لیکن جب ان کو پتہ چلا اس سے قرآن کا صداقت ثابت ہو رہا ہے تو دوسرا فلم 10 کمانڈمنٹس بنا ہے، اس میں فرعون کو ڈباتے نہیں، محل واپس بھیج دیتے۔ میرا بھتیجا امریکہ سے آیا تھا تو میں نے بولا تھا یہ فرعون کا ایک مضمون ہے، اس کو لے کے آگے بڑھا ہوا، بولا چاچا میرے پاس 10 کمانڈمنٹس کا فلم ہے، 7 دفعہ دیکھا، اس میں تو ڈوبتا نہیں، وہ محل واپس چلے جاتا۔ تو میں پھر جا کے بائبل کو کھول کے اچھے سے دیکھا کہ کوئی اچھا پوائنٹ ملے جیسے ثابت اور ہوا تھا، تو اس میں بہت خوبصورت نقطہ مل گیا۔ وہ نقطہ یہ ملا کہ فرعون کے ڈوبنے کے 400 سال قبل یوسف علیہ السلام 110 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ جب وہ فوت ہو رہے تھے تو انہوں نے وصیت کیا کہ میرے لاش کو محفوظ رکھو، اور جب تم کو اللہ نجات دے گا مصر سے میرا لاش بھی ساتھ لے جانا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے اور سمندر 2 حصے میں ڈیوائڈ ہوا، اس سے لوگ گزرے، تو ان کے ساتھ میں یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی تھا جس میں یوسف علیہ السلام کا 400 سال پرانا لاش تھا۔ تو یہ پیچھے سے فرعون آیا اور وہ ڈوبا، اور اس کا لاش محفوظ کرنے کا قرآن میں ذکر ہے۔ پورے دوران میں ایک ہی لاش کا ذکر ہے جو لمبے عرصے کے لیے محفوظ ہے، وہ یوسف علیہ السلام۔ پورے قرآن میں ایک ہی لاش کا ذکر ہے جو لمبے عرصے کے لیے محفوظ کیا گیا، وہ فرعون کا لاش ہے۔ یہ دونوں 4 سال کا فرق، 400 سال کا فرق ہے، لیکن ایک ہی دن ایک ہی وقت ایک معجزاتی راستے کے اوپر دونوں موجود تھے، ایک گزرا اور دوسرا غرق ہوا، تو ایک اس کا بھی محفوظ کرنے کا وہی وعدہ ہوا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ تورات اور قرآن جو ہے یہ ایک ہی اللہ کا کلام ہے۔ تو جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے وہ تورات کا احترام کرے، جو تورات پہ ایمان رکھتا ہے وہ قرآن کا بھی احترام کرے۔ یہ دونوں سے اوپر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، سورہ مائدہ کا 68 نمبر آیت ہے، شاید 68 ہی ہے، اس میں فرما رہا ہے تمہارا ایمان، پہلے کتاب کو بولے ایمان صحیح ثابت نہیں ہے جب تک تمہارا ایمان میں تورات، زبور، انجیل اور جو کچھ نازل میں یعنی قرآن وغیرہ ان سب پر تم ثابت نہیں ہو۔
کیونکہ قرآن اور تورات یہ سب مل کے مکمل مذہب ہے، کیونکہ ختنہ کا آرڈر ہے تورات میں، قرآن میں نہیں ہے، اور قرآن میں اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے پہلے آئیں گے، آنے والی گھڑی کی نشانی ہے۔ لیکن انجیل میں پورا خبر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتا ہے کہ قیامت کے پہلے یعنی جب وہ ان کا آنے کا ٹائم ہوگا تو لوگ بولیں گے فلانے جنگل میں جاؤ تلاش کرو تو مت جانا، کوئی بولے گا فلانے کمرے میں جاؤ تو مت جانا۔ جب میں آؤں گا تو شان اور شوکت کے ساتھ آئیں گے، جب مشرق میں بجلی چمکتا ہے تو مغرب تک نظر آتا ہے، ویسے میں آؤں گا، بڑے اسٹائل سے بولیں گے۔ اب قرآن میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پرندہ بناتے تھے، مٹی سے پھوٹتے تھے، زندہ پرندہ ہوتا تھا، یہ انجیل میں ذکر اس کا نہیں ہے۔ تو ایسا بہت سارا پوائنٹ ہے جو قرآن اور تورات کے سب کو انجیل کو ساتھ میں رکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایکچوئل بات کیا ہے۔ اور وہ اس پہ بھی لوگ بہت اعتراض کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے شروع کا زندگی کا کوئی خبر نہیں ہے، لیکن انجیل میں لکھا ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تھے تو وہ کوئی خواب دیکھے تھے، ستارہ پرست تھے یا کیا تھے، وہ ستارے کے ساتھ مریم رضی اللہ عنہا کے گھر تک پہنچے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائش کا مبارکبادی دینے اور کچھ گفٹ وغیرہ بھی دیے تھے۔ تو وہ یس، اور پھر اس کے بعد بادشاہ نے بولا تھا کہ اس کا ایڈریس لے آؤ تو میں بھی جا کے ملوں گا اس سے، لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ دھوکہ دے گا، مار دے گا، تو وہ لوگ دوسرے راستے سے واپس آ گئے اور ان کو آرڈر ہو گیا کہ مصر چلے جاؤ۔ تو یہ بی مریم اور ان کے ساتھ وہ ایک یوسف صاحب ہوتے تھے کارپینٹر، وہ اور بچے عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ تو یہ ان کا 11 سال کتنا تک ہوئے، جب بادشاہ کا انتقال، جب تک وہ وہیں رہے۔ جب انتقال ہو گیا بادشاہ کا تو پھر بولا گیا جب تم کو قتل کرنا مانگتا تھا وہ مر گیا، اب تم جا سکتے ہو، تو پھر وہ واپس آتے۔ تو یہ انجیل سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی وہ کہاں گئے تھے۔ تو یہ قادیانی لوگ بھی ثابت کرتے ہیں کہ سلیب کے بعد سری نگر تک گئے، ویسا نہیں، وہ سفر ان کا ادھر تھا۔ تو وہ انجیل سے ثابت ہوتا ہے، وہ زیادہ اہم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی بولتا ہے انجیل والوں انجیل سے فیصلہ کرو، تورات والوں کو تورات سے سب چیز سے فیصلہ کرنے بولتا ہے۔ تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو اس کو ساتھ رکھیں گے تو آپ کو ایمان زیادہ مضبوط ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ایک مزے کا بات سنا دوں کہ پورے دنیا کی تاریخ میں 2 نبی ایسے گزرے جن کو لڑکپن اور بچپن میں لاوارث کیا، دونوں محل پہنچے۔ یوسف علیہ السلام کو کنواں میں ڈالا، وہ ادھر سے محل پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دریا نیل میں ڈال دی ان کی ماں فرعون کے ڈر سے، وہ بھی محل پہنچ گئے۔ پہلے تو یہ لگتا تھا فرعون کا ڈر اور سوتیلے بھائیوں کا حسد، لیکن وہ ساتھ باتیں صحیح بھی ہے، غلط بھی نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن یہ اللہ کا منصوبہ جو ہوتا ہے وہ بہت دور دور کا پوائنٹ اس میں ہوتا ہے۔ جس کو کنواں میں ڈالا تھا اس کو تابوت میں ڈالا 400 سال تک، اور جس کو دریا میں ڈالا تھا وہ اس تابوت کو کاندھا دے کے لے گیا پانی کے 2 طرف سے، پانی کے دیواروں کے درمیان سے۔ تو یہ بہت خوبصورت منصوبہ ہے اللہ کا اس کو، اور یہ تورات میں بھی لکھا گیا کنواں کا ذکر اور قرآن میں بھی ہے۔ اور اچھا لوگ بولتے تھے تورات منسوخ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو 1400 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام انجیل میں فرماتے ہیں میں تورات منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائے ایک شوشہ بھی اس کا نہیں ہٹے گا، جو ایسا کرے گا وہ جہنمی ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسا بول دیا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر قرآن اور تورات سے کوئی بہتر کتاب ہے تو اللہ اس کا بھی میں فالو کروں گا۔ تو قرآن میں بھی ہے، اور قرآن نے بھی منسوخ نہیں کیا بلکہ اہل انجیل کو بولا کہ انجیل سے تم لوگ کرو۔ تو جیسا ختنہ کا آرڈر تورات میں قرآن میں نہیں ہے، تو ایسا بہت ساری باتیں ہیں، تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن ایک پوائنٹ بہت مزیدار ہے وہ سنا کے ختم کرتا ہوں کہ کچھ دوستوں کا ساتھ میں ڈسکشن محفل ہوتا ہے ہفتے میں 1 دن، تو اس میں ایک بندہ بہت پڑ کرتا تھا، بولتا تھا کہ ہر فرعون کا لاش محفوظ ہوتا تھا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا کمال ہے کہ یہ ایک اور محفوظ ہے۔
میں نے بولا سب سے پہلے تو یہ کہ یہ وہ لاش ہے کہ جو سمندر میں ڈوبا تھا اور اس کو لانے وانے کا ذکر نہیں گئی اور وہ بھی محفوظ ہے. اور اس سے میں نے ثابت کیا کہ جو ابتدائی 1.5-2 مہینہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے خود محفوظ کیا ہے فرعون کے لاش کو. کوئی مسئلہ نہیں لگا تھا، اس لیے کہ جب وہ سمندر میں ڈوب گیا پورا فوج کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام نے اس پر چلے گئے، جنگل ونگل میں میدان میں گئے، منت سلوہ کھاتے رہے، اور اس پار میں جو ہے وہ کوئی بچا نہیں تھا، اور وہ تو ریگستان ہوگا کچھ بھی ہوگا، تو ادھر میں ڈوب گیا تھا. اور پھر تورات میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ سمندر نے لاشوں کو پھینکا بھی تھا اس طرف، یعنی جس طرف موسیٰ علیہ السلام لوگ گئے تو اس طرف پھینکا. تو جب اس طرف پھینکا اور لاش موجود نہیں تھا، لیکن مصر کے میوزیم سے جو دریاؤں کا لاش جس کو ثابت کیا گیا کہ یہ وہی لاش ہے جو ڈوبا تھا، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ اس کا لاش محفوظ ہوا ہے اور ڈوبنے کے بعد آیا ہے مصر میں. تو جب ڈوبنے کے بعد مصر میں آیا ہے اور ادھر کوئی موجود نہیں تھا، تو پورا کہانی ایسا ہوگا کہ مصر میں لوگ انتظار کر رہے تھے کہ بادشاہ گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دوبارہ غلام بنا کے لائے گا. لیکن جب کافی دن گزرنا شروع ہوا اور وہ دیکھیں کہ واپس نہیں آ رہا ہے، تو پھر وہ لوگ پریشان ہوئے ہوں گے، پھر گئے ہوں گے تلاش کرنے. تو تلاش کرنے گئے تو سمندر نظر آیا. ان کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ دو حصوں میں ڈیوائڈ ہوا تھا، پیچھے سے گزرے، کیونکہ یہ تو روزانہ کا بات نہیں تھا. تو وہ لوگ کافی دن تلاش کیے ہوں گے، پھر کشتی منگا کے اس طرف گئے ہوں گے تو دیکھے ہوں گے کہ 600 لشکر کا ہڈی ڈھانچہ رکھا ہوا تھا، اور اس کے درمیان میں ایک لاش بالکل تازہ ترین محفوظ تھا، وہ فرعون کا. تازہ ترین محفوظ اس لیے ثابت ہے کہ جو حنوط کرتے ہیں اس کے لیے شرط ہے کہ مرنے کے ساتھ ساتھ شروع ہو. اگر تازہ لاش نہیں ہو، ہر سڑنے کا اس میں اثرات آ جائیں تو پھر وہ حنوط نہیں ہو سکتا. تو جب حنوط ہو گیا تو اس کے میں نے وہ 1.5-2 تلاش کرنے کا جو پیریڈ ہو گیا، تو اس میں کسی نے ادھر میں کوئی بھائی نہیں سوائے کہ ادھر وغیرہ میں وہ تو کھانے کے لیے آتے، کوئی محفوظ کرنے کے لیے نہیں آتے. تو ایسے ماحول میں وہ اتنا تازہ ترین رہا کہ مصر پہنچ کے اور اس کو حنوط کر سکے. تو اس کے ساتھ ختم کرتا ہوں. یہ مضمون بھی اللہ کی طرف سے، اللہ اس مضمون کو بھی ویسے محفوظ رکھے گا جیسے فرعون کے لاش کو محفوظ رکھا. اسلام بھی اللہ کا دین ہے، اللہ ویسے ہی محفوظ رکھے گا جیسے فرعون کے لاش کو محفوظ رکھا. وہ اللہ زندہ تو ہے. اسلام زندہ باد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد. میاں والی یونیورسٹی کا اسلامک ڈپارٹمنٹ پورا زندہ باد. پورا ڈپارٹمنٹ ویسے ڈپارٹمنٹ کے اوریجنل بندہ کا نام بھی دینا تھا، ڈاکٹر فیض رسول بھائی. یہ ڈاکٹر رنجیت صاحب، ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب اور دیگر جتنی آپ وہ سب کو سلام، سب کو بھی دعا. ماشاء اللہ.